الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ برادران ایمانی، ناظرین و ناظرات، آج کا درس قرآن بعنوان برکات رمضان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں آج کے بانیان افطار حاجی محمد رزاق گجر صاحب، حاجی محمد نذیر چٹھا، ان دونوں حاجی صاحبان کے لیے خیر و برکت کثیر کی دعا کرتا ہوں اور ان کے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اپنے بھی مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے سید فرحان عباس رضوی کے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور ان کے لیے توفیق خیر کی دعا کرتا ہوں۔ حسن امتیاز کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے والد صاحب کے درجات اللہ متعالی فرمائے، اور خود ان کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ والدہ ماجدہ ان کی اللہ ان کو جوار سیدہ میں جگہ دے، اور ہمارے حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب کے والدین شریفین، چچا ان کے، دادا دادی نانا نانی کو اللہ جنت میں جگہ دے، اور حاجی محمد رضا گجر صاحب کے بھی والدین کو، بھائی بھاوج کو، دوسرے بھائی کو، خسر معظم کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ مظہر حسین ہاشمی کے بھی مرحومین کی مغفرت ہو اور اللہ ان کی زندگی میں آسادیاں پیدا فرمائے۔ مولانا علی رضا علوی خاص طور پہ آج آئے ہیں، کل سے تو یہ بزی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کی اہلیہ اور ان کی امی کے بھی جتنے مرحومین ہیں ان سب کی بھی مغفرت ہو۔ حسین رضا خصوصی طور پہ آج آئے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت سے نوازے، ان کی اہلیہ کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ آغا مختار حسین، مولانا مختار حسین سخوی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں آج کے درس میں، کل سے تو یہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ آن ڈیوٹی ہو جائیں گے، تو آج یہ بھی آ گئے ہیں۔ در حسین میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ، نیو جرسی میں در حسین میں 15 دن کے لیے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے والدین شریفین، ان کے بھائیوں اور ان کی سالی صاحبہ خسر معظم اور ساس کو بھی جنت میں اللہ جگہ دے، ان کے لیے خیر و برکت نازل ہو۔ اور سماحت الشیخ حافظ عبد الرحمن الامارہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، رحم اللہ والدہ، رحم اللہ مرحومی، وطول اللہ عمرہ و عمرہ اصدقائہ و احبائہ و عیالہ۔ اللہ کریم مجھے بھی ہمت دے کہ آج بسم اللہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ عید الفطر تک اللہ مجھے ہمت دے، صحت دے، میں بہتر انداز میں خدمت کر سکوں، میرے مرحومین کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ کرام، میرے کلاس فیلوز، میرے شاگرد جو دنیا سے چلے گئے، المہدی سنٹر والے جو کم از کم 20 جنازے ہم نے یہاں پڑھائے ہیں، وہ جو چلے گئے، کل تک ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہنستے مسکراتے تھے، آج وہ تنو منو مٹی کے نیچے دب گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، اور جس جس بھائی بہن نے، بچے بچی نے، بزرگ خرد نے ڈونیشن دیا ہے یا جھاڑو دیا ہے، یا خاص طور پہ ہمارے بھائی سید ذوالفقار علی جو ساتھ والی بلڈنگ کا پینٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر و جزا دے۔ خدمت گزار اگر زندہ ہیں تو ان کی زندگیاں دراز ہوں، وہ خدمت گزار اور ڈونرز اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج کا یہ جو تعارفی پروگرام تھا، بیسیکلی کوئی یہ لمبا چوڑا درس تو سکیجول نہیں تھا، مگر میں نے چاہا کہ جو شب لگے پہلی تو اس میں ہم دعائے افتتاح بھی پڑھیں۔ عموماً ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور یا علی و یا عظیم سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور سے بھی ہم نماز جماعت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، تو ہم نے چاہا چلو کم از کم شب لگنے سے پہلے تھوڑا سا درس کہہ لیتے، اور دعائیں بھی ڈھیر ساری کر دیں، اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں
کہ جو آنا چاہتے تھے اور نہیں آ سکے، یا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو نہیں آ سکیں گے وہ آ سکیں، اللہ کرے وہ سینٹر میں آئیں، ان کے بچے بھی آئیں، بیویاں بھی، خواتین بھی آئیں، بچوں بچیوں کو بھی لائیں، تاکہ یہ جو رحمت کا دریا ہے ضیافت الہی کا، اس سے ہم سب سیراب۔ آئیے آج چند دقیقے آپ کی خدمات عالیہ میں زحمت دینی ہے، بہت طویل نہیں۔ مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آج میں نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے چینلز پر جو شیعوں کے ہیں المہدی سینٹر کے دروس چل رہے تھے، الحمدللہ مجالس چل رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ جو آپ چند افراد بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ اگر آج آپ مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں؟ 9 ہیں، 10 ہیں، کتنے؟ 12 لوگ ہیں۔ آج جو 12 لوگ ہیں مثال کے طور پہ آپ، یہ 12 نہیں ہیں، ان کو آپ 1200 سمجھیں، 12,000 سمجھیں۔ یہ درس انشاءاللہ آج والا درس بھی باہر جائے گا اور لوگ اس کو سنیں گے۔ آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی برکت رمضان المبارک کی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنی جماعت کی نمازیں پورے سال میں نہیں پڑھتا جتنی جماعت کی نمازیں ہمیں رمضان میں نصیب ہو جاتی۔ آپ کو علم ہے کہ اگر 10 بندوں سے زیادہ تعداد بڑھ جائے جماعت والوں کی، تو پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو ثواب لکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ، اب تمہاری بساط نہیں ہے ثواب لکھنا، اب میرے نمازی جانے اور میں جانوں۔ تو آج بھی انشاءاللہ اتنا قرم تو پورا ہو ہی گیا ہے، بلکہ اور بھی لوگ کچھ آ جائیں گے، امید ہے 20 تک امید ہے آنے کی۔ آج اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کی، کل سے انشاءاللہ لوگ بڑھیں گے بھی۔ میں آپ سے درخواست گزار بھی ہوں کہ صرف اس بات کی امید نہ رکھیں کہ مولانا ہی لوگوں کو بلائے، آپ سب بلائیں جتنے آپ کے دوست احباب ہیں۔ ابھی میں دعا کرنے گیا تھا، عزیز بٹ نے سٹور کھولا ہے تو افطار رکھا ہے، میں نے دعا کی ہے وہاں پر، تو وہاں پر ایک برخوردار مل گیا، تو وہ اپنا بچہ ہی نکل آیا، گیلانی ہمدانی، ہاں ہمدانی۔ تو اب یہ بچے سارے یہاں رل رہے ہیں، کاش کہ یہ آئیں، ہمارے ساتھ مربوط ہو جائیں، بہت ضروری ہے ان لوگوں کا ہمارے ساتھ مربوط ہونا۔ یہ دوسری برکت یہ ہے رمضان المبارک کی کہ اتنا ثواب القرآن 11 مہینوں میں نہیں ملتا، بلکہ زندگی کے 11 مہینوں میں جتنا رمضان کے 1 مہینے میں مل جاتا ہے، کہ اگر ایک ختم قرآن بھی ہو گیا ہے تو 6000 سے زیادہ ختم قرآن کا ثواب مل گیا۔ اس لیے کل سے جو ختم شروع ہوگا اس میں بھی آپ نے ضرور آنا ہے، اس میں آپ ملتزم ہوں اپنے۔ ہمارے عراقی کہتے ہیں کہ علیک الالتزام ان تشارک فی دورۃ القرآن، اپنے اوپر واجب کر کہ کل سے تو دورہ قرآن میں آئے گا۔ دیکھیے میں ہوں آپ کے سامنے، میں نے واجب کیا ہے نا، آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ مجھے وائٹ ہاؤس بلائے تو بھی نہیں جاتا، بلیک ہاؤس بلائے تو بھی نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں میرے لیے یہی سب کچھ ہے، یہ ایک سپارہ قرآن کا پڑھا لینا میرے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے افضل ہے۔ آپ یہ ایک التزام کر لیں، بچوں کو بھی لائیں گے، گھر والوں کو بھی لائیں گے، خود بھی آئیں گے، اگر مجبوری ہے تو خود آ جائیں کم از کم۔ اچھا، یہ دوسری برکت ہو گئی۔ تیسری برکت رمضان المبارک کی یہ ہے، آپ ایسی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ جو دعائیں شہر رمضان ہے جو ہر روز ہم پڑھتے ہیں، اس دعا کا فائدہ 40,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ دعا پڑھنے سے۔ اور آپ تو پڑھیں گے 30 دن، 29 دن، تو انشاءاللہ اب ذرا 29 کو 40,000 سے ضرب دے لیجیے۔ اتنے گناہ تو میرے ابا جی کہتے تھے کہ سائیں کہتے تھے نا کہ سائیں اتنے گناہ تو ہم نے کیے ہی نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت بڑی عنایت ہے، کرم نوازی ہے اللہ کی کہ ہم زندہ ہیں اور رمضان آ گیا۔ احنا احیا وجاء رمضان، ہائے نعمت من اللہ، یہ نعمت ہے اللہ کی، رمضان آ گیا، میری سانسیں چل رہی ہیں، ورنہ میرے کتنے بھائی بیچارے پچھلے سال تھے وہ آج قبروں میں چلے گئے۔
یہ بہت بڑی عنایت ہے، اللہ کی ذات کا احسان ہے۔ یہ تین ہو گئے، تین برکتیں گنتے آئیے گا ذرا، تین۔ چوتھی برکت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ رمضان میں اجتماعی طور پر ہم جو کھانا کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الہدیۃ تزید المحبہ، یہ خود ہدیہ ہے۔ مومن کا مومن کو وزٹ کرنا یہ گفٹ ہے، مومن کا مومن کو کھانا کھلانا یہ تحفہ ہے، مومن کا مومن کو سلام کرنا، خیریت پوچھنا، ہنس کے بولنا، ملنا، دیکھنا، یہ خود تحائف ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ بھی نیپکن دے دیجیے گا۔ تو یہ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے اجتماعیات، سوشیالوجی۔ سوشیالوجی اگر کرنی ہے تو یہ کرے نا، اللہ کے گھر والی سوشیالوجی کرے۔ بندوں کے گھر والی، گانوں والی کیا سوشیالوجی ہے؟ ریسٹورانٹس پہ جائیں گے، ریسٹورنٹس پہ کھانے کھائیں گے، دعوتیں اڑائیں گے، گانے بھی سنیں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، غیبتیں بھی کریں گے، تہمتیں بھی لگائیں گے، کھائیں گے اتنا زیادہ کہ پیٹ بھی خراب کریں گے، اگلے دن جاگ بھی نہیں، اگلے دن کی فجر بھی قضا ہوگی، سحری بھی قضا ہوگی۔ یہاں آئیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، نماز جماعت بھی ہوگی، سپارہ بھی پڑھیں گے، دو چار جملے ٹھیک بھی سن لیں گے، گناہوں سے توبہ کی سبیل بھی کر لیں گے، محمد و آل محمد پہ درود بھی ہوگا، ذکر محمد و آل محمد بھی ہو جائے گا، مومنین کی زیارت بھی کر لیں گے، کھانا بھی مل جائے گا، روحانی غذا بھی مل جائے گی، جسمانی غذا بھی مل جائے گی۔ اس لیے مہربانی کر کے مسجد کو اہمیت دیں۔ آپ یقین کریں، واللہ بخدا میں یہ باوضو بیٹھا ہوں اور یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پہ میرا ہاتھ بھی ہے، میں اگر بھائی بہنوں کی بات مانوں تو میں یہ سنٹر بند کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مسجد ہونی نہیں چاہیے، بالکل، وہ کہتے ہیں مسجد چھوڑ دیں، مسجد کی ضرورت ہی نہیں، مگر میں تو اللہ کی بات مانوں گا، میں بھائی بہنوں سے اللہ کی بات منواؤں گا، ان کی بات مانوں گا نہیں۔ ہاں ان کی جائز بات ہوگی ضرور مانوں گا، مگر ان کو بتاؤں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوائے اس کے چارہ نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ نے پھر اللہ کا دروازہ ناک کرنا ہے، تو دیر کیوں کر رہے ہیں؟ سویرے ہی کر لیں۔ میرے دوست تھے، آج میں ان کو یاد بھی کروں، حاجی حیدر ملا، حاجی حیدر ملا، اور ایک میرے دوست تھے حاجی اشرف پنجوانی، حاجی پنجوانی، ایک میرے دوست تھے حاجی محمد علی ٹہل والا، ایک میرے دوست تھے حاجی غلام حسین لاکھانی، ڈاکٹر لاکھانی۔ یہ چار میرے دوست تھے، بڑے خاص، بہت ہی خاص دوست۔ مجھے غلام حسین لاکھانی صاحب، جو بعد میں ڈاکٹر میسمی کے نام سے قم میں مشہور ہو گئے، فزیشین ڈاکٹر تھے، وہ قم سے پکڑ کے زبردستی مجھے کراچی لے آئے۔ میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، درس وغیرہ ہوتے تھے، رات کو میں درس پڑھاتا تھا، پوری رات میں درس پڑھاتا تھا الحمدللہ، تہجد سے پہلے تو واحد میں استاد تھا جو درس پڑھاتا تھا، کوئی بھی نہیں پڑھاتا تھا، میں ایک ہی پڑھاتا تھا، باقی سب چلے جاتے تھے تبلیغ پہ۔ خیر مجھے زبردستی وہ لے آئے، تو جب مجھے لے آئے تو پہلا جب درس میں نے کہا، ایسے ہی جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہی درس تھا، کوئی زیادہ کوئی ہیوی ڈیوٹی نہیں تھا، تو وہ حاجی حیدر ملا وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ لاکھانی سے کہنے لگا کہ لاکھانی، تو نے یہ مولوی باپو کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ تو وہ بیچارہ پھر مجھے ساری زندگی بلاتے ہی رہے مجھے وہ، خیر میں جاتا رہا جب تک میری ہمت تھی، اور پھر ادھر آ گیا میں۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ چیزیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی۔ میں بھی یہی کوشش کروں گا آپ کو نئی سے نئی ریسرچ ورک میں آج چھوٹا سا درس دینا تھا، اس کے لیے بھی تیاری کی الحمدللہ، رات پڑھتا ہوں، شکر خدا ہے، حفظ کرتا ہوں چیزیں، بعض نوٹس بنا لیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ کتنے 4 فائدے ہو گئے؟ اب 5واں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی کا پکڑا دیں گے یا کھجور پکڑا دیں گے، اس کی وجہ سے جہنم حرام ہو جائے گی۔ افطار والے کا ثواب تو خیر بہت زیادہ ہے، جو افطار کرا رہا ہے
जैसा मैंने इब्तिदा में दुआ कराई थी हाजी साहबान के लिए, आज हमारे ये दोनों हाजी साहबान, कल भी इन्होंने मेहरबानी की थी, कल भी इन्होंने रोज़ा हमारा खुलवाया था और आज भी माशाल्लाह खुलवा रहे हैं। हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा साहब, अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी दराज फरमाए, इनके अहले खाना की भी ज़िंदगी दराज हो, और हमारे हाजी रज़ाक साहब को अल्लाह ज़िंदगी वाला फर्जंद भी अता करे, और हाजी नज़ीर की जो बेटियां हैं सुंदुस कमल, उनको अल्लाह मुकम्मल सेहत दे, और इनकी खुशदामन को भी, इरशाद बेगम को भी सेहत हो, इनके जो साले शरीफ हैं, सालिया शरीफ हैं, जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, इनके साहिबजादे हसन हैं, इनकी साहिबजादियाँ हैं, इनके अहले खाना है, इनकी बेगम है, इनके भाई बहन, सबको अल्लाह ताला जिंदा और सलामत रखे। हाजी रज़ाक के भी भाई बहनों को अल्लाह जिंदा और सलामत रखे, और जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। ये जो सिर्फ आप पकड़ा देंगे ना, सिर्फ ये आपने कहा ये मौलाना ये खजूर ले लीजिए, हाजी साहब, शाह साहब, खान साहब, चौधरी साहब, सैयद साहब, ये गिलास पानी पकड़ लीजिए, इसी से जहन्नम आराम हो जाएगी। इसलिए कि यही तो कहा हुजूर ने कि इत्तक़ुन नार वलो बिशक्क़ि तम्र, ये नहीं कहा कि वो लाया या आप लाए, एक खजूर के टुकड़े से जहन्नम को हराम करार दे दो, पूरी खजूर भी नहीं, टुकड़ा। वलो बिशुरबत मिनल मा, एक घूंट पानी का, पूरा गिलास भी नहीं, पूरा घूंट पानी का। हमारे एक उस्ताद बुजुर्गवार थे, मुज्तहिद थे, एक बंदा फौत हो गया, वो ख्वाब में आया उन्हें, उस्ताद को उसने बताया कि आगा साहब मैं तो बख्शा गया हूं। कहने लगे कैसे? कहा वो रमजान में इफ्तार कर रहे थे ना, तो मैंने आपसे सबकत कर ली थी शरबत लेने में, तो मैंने शरबत का एक घूंट भर लिया था, तो मुझे हया आई कि मैंने पहले क्यों रोजा खोल लिया। आगा साहब बहुत बूढ़े हैं, तो मैंने कहा कि आगा साहब मैं ले आऊं, तो आगा साहब आपने कहा था यही जूठा ही दे दो, उसने मुझे बख्शवा दी, वो शरबत ने मुझे बख्शवा दी, वो शरबत मुझे बख्शवा दी। तो यू नेवर नो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यू नेवर नो, पता नहीं कौन सा बहाना बन जाए मेरी और आपकी बख्शिश का, कौन सा बहाना बन जाए। तो ये हो गए 5। छठा फायदा उसके लिए है जो इफ्तार कराएगा, जो इफ्तार कराएगा उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। मन अफ्तरा मोमिनन, जो एक मोमिन का रोजा खुलवा दे उसको सवाब कितना है? का इत्क़िर रक़बा, एक यूं समझे कि गुलाम आजाद करा। नस्मा, ये अज़हान आलिया में महफूज कर लें। और वह मग़फ़िरत ज़ुनूब, सारे गुनाह उसके जिंदगी के एक मोमिन को इफ्तार कराने से माफ हो गए। आज तो आप ऑलमोस्ट 15 तो होने वाले, 13 तो हो ही गए, शायद 14, चलिए तो 14 मरतबा आपके सारे गुनाह माफ हो गए, 14 मरतबा आज ही। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इनायत है अल्लाह की तरफ से। सातवां फायदा ये है कि आप वो 20 रकत पढ़ेंगे 30 आखिरी रातों में, 20 इनमें। तो आज से ये तो शुरू करा ही रहे हैं इंशाअल्लाह। 20 रकतें तो आज से बाकायदा पढ़ानी है जमात से, 17 एक दिन की नमाजें और 3 मगरिब की कज़ा, 20 ही पढ़ानी है। 20 फटाफट पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह 10 मिनट में 20 रकतें पढ़ा दूंगा। इशा के बाद यानी वो उसके बाद ये इफ्तारी के बाद, इफ्तारी के बाद, इफ्तारी से पहले इम्तिहान नहीं लेना, तो बल्कि मुख्तसर रखना है, बिल्कुल मुख्तसर। मैंने ये अपने उस्तादों से सीखा है, यकीन करें। मौलवियत में कामयाबी जो थोड़ी बहुत है, खैर कामयाबी तो नहीं, मैं तो अपने आप को नाकाम तरीन मौलवी समझता हूँ, जिसको
جس کو 63 سال کی عمر میں ماں بہن بیٹیوں کی گالیاں پڑ رہی ہیں صبح شام. میں تو ناکام ترین مولوی ہوں دنیا کا، مگر پھر بھی جو تھوڑا بہت میں نے موفقیت حاصل کر لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ میں نے بوجھ نہیں بنایا اپنے آپ کو، کبھی بھی بوجھ نہیں بنا. نماز جماعت میں بھی بوجھ نہیں بنتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں بوجھ نہیں، قرآن ہے بوجھ نہیں بنانا. اگر آپ بہت بوجھ بنائیں گے پھر لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ آئیں گے نہیں. 8واں فائدہ یہ ہے کہ قرآن، جیسے آج میرے عزیز حسن امتیاز سلم کہہ رہے تھے، میرے دوسرے عزیز مظہر حسین ہاشمی کو، کہ قرآن ٹھیک کرنا ہے اپنا. قرآن کل سے قرآن ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ سال بھر میں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے. قرآن یہ اگر احساس پیدا ہو جائے نا تو یقین کریں پھر یہ حال بھر سکتا ہے. کل ہی بھر جائے گا، کل حال بھر جائے گا انشاءاللہ. یہ حال کم پڑ جائے گا. آپ ذرا لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ کو 8واں فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ جو قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو قرآن غلط پڑھنا تو گناہ ہے نا، گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں تو کم از کم یہ فائدہ ہو جائے گا. 8 ہو گئے، 9 ہو گئے. 9واں فائدہ یہ ہے آپ کے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی ہو جائے گی. آپ بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے. مثلا ایوریج تو ہماری 100 کی تو ہو جاتی ہے تقریباً. 100 کی جو ایوریج ہے 100 فاتحہ آپ کو چلا گیا. من قرأ الفاتحہ تھا، من قرأ الفاتحہ تھا فکانما قرأ القرآن کلہ. 100 قرآن چلے گئے. 3 اخلاص چلے گئے، وہ بھی 100 قرآن. 200 قرآن آپ کے مرحومین کو چلا گیا. اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ تو آپ جانتے ہیں 10واں فائدہ یہ سمجھ لیجئے، آپ نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک آیت تو پڑھیں گے نا، ایک ختم قرآن کا ثواب پہنچ گیا. 10 پڑھ لیں تو 10 کا پہنچ گیا. سپارہ پڑھ لیں تو 200 قرآن پہنچ گیا، 200 پلس قرآن پہنچ گیا. سن بھی لیں، ثواب القاری والمستمع سواء، وہ بھی ہے. تو بڑی برکتیں ہیں رمضان المبارک کی. آپ اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان یوں قرار دے سکتے ہیں کہ اول وقت میں نمازیں پڑھیں، ڈیلی سپارہ پڑھیں، مسجد میں ڈیلی حاضری دیں، ڈیلی درس قرآن سنیں، ڈیلی اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں، ڈیلی اپنے اخلاقیات میں تبدیلی لائیں، صلہ رحمی کریں، دوست احباب کو کالز کریں، جن کو ناراض کیا تھا زندگی میں ان سے معافیاں مانگ لیں، تاکہ رمضان المبارک میں حقوق اللہ معاف ہو جائیں تو حقوق الناس بھی معاف ہو جائیں. میں آپ کو 1 2 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں بتاتا ہوں. یہ 10 فائدے کافی ہیں آج کی حد تک. ویسے تو سینکڑوں فائدے ہیں، آج کا منی درس ہے. میرے ایک دوست تھے، ان کا $1000 میرے ذمہ تھا. میں نے ان کا قرض دینا تھا کیونکہ وہ عتیقہ فروش تھے. یہ انگوٹھیاں بیچتے تھے. شاید آپ ملے ہوں، حاجی نذیر اور آغا مختار. آج وہ فوت ہو گئے، بہت عرصہ پہلے، نجف سے بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے. جواہری میرے کلاس فیلو تھے، شیخ جواہری. وہ جی ہاں شیخ جواہری، ہاں بہت اونچے سے لہیم شہین، ہاں اصلی، ہاں بالکل. وہ 1000 میرے ذمہ ان کا رہ گیا. میں نے وہاں سے لے لیا نگ. میں نے کہا بھئی اگلے سال جب حج پہ آئیں گے 1000 دے دیں. وہ بیچارے مر گئے. اب وہ 1000 آج بھی میرے پاس ہے. اب میں کہاں دوں؟ تو میں نے کیا کیا ہے، اس 1000 کو، یعنی وہ 1000 تو میں نے رکھا ہوا ہے، مگر اس کے مقابل میں 1000 میں نے فقیروں کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا، بیوگان کو دے دیا، اور ان سے کہا جواہری کے لیے دعا کریں، اور خود بھی ہمیشہ دعا کرتا ہوں. تو آپ کے یقیناً ایسا کسی نہ کسی کے ساتھ ہوا ہوگا. مر گئے ہوں گے بیچارے دوست. اب آپ دیکھیں کتنے، اب آپ مر جاتے ہیں، بندہ انہیں برا بھلا کہتا ہے، خدا نخواستہ ناسزا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. وہ مر گئے بیچارے. تو ان کے لیے آپ یہاں آئیں تو آپ کو رد مظالم کی سبیل بھی بتائی جائے گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کے درس کو قبول و منظور فرمائے، اسے ہمارے لیے نجات اخروی قرار دے. اس رمضان المبارک میں ہماری کمیونٹی کو زیادہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو سنٹر ڈبل ہو گیا ہے اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ حضار محترم جتنے بھی تشریف فرمائے سب کو اجر و جزا عنایت فرمائے، ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق دے، گناہوں کو چھوڑنے کی، ثواب کو اخذ کرنے کی توفیق دے، حصول زہد تقوی کی توفیق دے، اس سال اللہ میں حج و عمرہ و زیارات کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات